بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی ہماری راہ میں خرچ کریں۔ الف لام میم سورتوں کے اول میں جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کی نسبت قول راجح یہی ہے کہ وہ اسرار الہی اور متشابہات سے ہیں، ان کی مراد اللہ اور رسول جانیں، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن شریف کے جز ہیں، قرآن شریف کے حرف ہیں، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا مقدس کلام ہے۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے، یہ جاننا ہم پر ضروری نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو۔ کوئی بات کہی جائے اور اس بات کے کہنے پر کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، تو اس میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہا ہو کہ نہ کہا ہو، پتہ نہیں بات صحیح ہو کہ نہ صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو یا ہو سکتا ہے جھوٹ بات ہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جس بات پر کوئی دلیل و ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ اور شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو۔ قرآن پاک ایسی واضح اور قوی دلیلیں رکھتا ہے جو عاقل منصف کو اس کے کتاب الہی اور حق ہونے کے یقین پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی جو انصاف پسند عقل رکھنے والا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ حق ہے، تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں۔ جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی معاند سیاہ دل کے شک و انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اندھا دن میں سورج نکلا ہوا ہو اور وہ کہہ دے کہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے، تو اس اندھے کے انکار کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ ہاں سورج نہیں نکلا ہوا ہے۔ اندھا اگر دن میں کہے کہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے حالانکہ سورج نکلا ہوا ہے، آفتاب بلند ہے، تو اس اندھے کے کہنے کا اعتبار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی شر پسند جس کا دل سیاہ ہو چکا ہو، جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہ ہو، وہ اگر یہ انکار کر بیٹھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس کے اس انکار کر دینے سے یہ نہیں لازم آئے گا کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، اس میں شک یا شبہ پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اگرچہ مفسر فرماتے ہیں کہ اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے۔ قرآن جو ہدایت ہے یہ ہر ناظر کے لیے، ہر دیکھنے والے کے لیے ہے، اب وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ کیونکہ قرآن کو دیکھنے والا ہوگا، وہ مومن ہو یا کافر ہو، سب کے لیے ہدایت ہے۔
جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ہدی للناس کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو جب سب کے لیے عام ہے کہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، تو پھر متقین کافر تو ہوتے نہیں ہیں، کافر پرہیزگار ہوتے ہیں، تو پھر ہدی للمتقین کیوں فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے؟ یہ بات طے ہے کہ پرہیزگار مومن ہی ہوتے ہیں، کافر پرہیزگار نہیں ہوتے۔ اور مفسر فرماتے ہیں کہ یہ سب کو عام ہے، ہر ناظر کے لیے عام ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ تو جب سب کے لیے عام ہے تو پھر متقین نہیں کہنا چاہیے، ہدی للناس کہنا چاہیے۔ تو اس پر مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری آیت میں اللہ پاک نے ہدی للناس بھی فرمایا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ لیکن چونکہ انتفاع اس سے اہل تقویٰ کو ہوتا ہے، یعنی ہدایت تو سب کے لیے ہے، مگر اس سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، جنہیں یہ نفع پہنچاتا ہے، وہ پرہیزگار لوگ ہیں، اس لیے ہدی للمتقین ارشاد فرمایا۔ جیسے کہتے ہیں بارش سبزہ کے لیے ہے، بارش جب نازل ہوتی ہے تو اس زمین پہ بھی برستی ہے جہاں سے سبزہ اگتا ہے، اور اس زمین پہ بھی برستی ہے جو بنجر ہوتی ہے، یعنی اس سے کوئی کھیتی باڑی اس سے نہیں ہوتی، جیسے بہت ساری زمینیں ہوتی ہیں کہ بارش نازل ہوتی ہے، ایک وہی زمین ہے کہ اسے سبزہ لہلا رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ زمین ہے کہ بارش ہو جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے، وہ جیسے کسی ویسے رہتی ہے۔ تو بارش تو نازل ہے، سب پہ برس رہی ہے، مگر فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ سبزہ وار زمین کا ہوتا ہے، اور جو بغیر سبزہ وار زمین اس کا کوئی فائدہ۔ ایسے ہدایت تو یہ قرآن سب کے لیے ہے، ہر دیکھنے والے کے لیے، خواہ مومن ہو یا کافر ہو، مگر فائدہ جن کا ہوتا ہے وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس لیے رب نے ارشاد فرمایا ہدی للمتقین کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تقویٰ کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، یعنی پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری۔ تو جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں انہی کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ان کو متقین کہا جاتا ہے، یعنی پرہیزگار لوگ کہا جاتا ہے۔ تو اب پرہیزگاری کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا، یعنی جن چیزوں سے رب نے منع فرمایا ہے اپنے نفس کو ان گناہوں سے بچا لینا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا متقی وہ ہے جو شرک و کبائر و فواحش سے بچے، یعنی شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور گناہ کبیرہ نہ کرے، اور فحش چیزیں جو ہیں ان سے بچے، وہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے، جو اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے۔ بعض کا قول ہے کہ تقویٰ حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام فرمایا اس سے بچے، اور جن چیزوں کو اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، تو وہ کیا ہوگا؟ متقی ہوگا۔ بعض کے نزدیک معصیت پر اصرار اور طاعت پر غرور کا ترک، یعنی گناہ جو کر رہا ہو تو اس گناہ پر گناہ جو کر رہا ہو اس کو چھوڑ دے، اور جو طاعت و بندگی کر رہا ہے، یعنی عبادت کر رہا ہے یا کوئی نیک کام کر رہا ہے، تو اس پہ غرور نہ کرے کہ میں تو ایسا کر رہا ہوں، میں تو ویسا کر رہا ہوں، جو اس کو چھوڑ دے وہ متقی ہے۔ بعض نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب تقوی کی صورتیں ہیں کہ اللہ پاک نے منع فرمایا کہ فلاں چیز نہ کرنا، تو اب بندہ اس چیز کو نہ کرے تو وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے وہ۔
ایک قول یہ ہے کہ تقوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی پیروی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی پیروی کا نام ہے، جو رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پرہیزگار ہیں، وہی متقین ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ تمام معنی باہم مناسبت رکھتے ہیں اور معال کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں، یعنی جو ان کا خلاصہ ہے اس خلاصے کے اعتبار سے ان کے آپس میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ سب کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے بندہ باز رہے، رک جائے، نہ کرے، اور جن جن چیزوں کو رب نے کرنے کا حکم دیا ہے جو اس کی طاقت میں ہے وہ اس کو اپنی مکمل کوشش پر اسے کرے تو کیا ہوگا؟ متقی ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اس سے نفع جو حاصل کرنے والے ہیں وہ پرہیزگار لوگ ہیں، پرہیزگار لوگوں کے لیے قرآن نفع اور ہدایت ہے۔ تقوی کے مراتب بہت ہیں۔ عوام کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے۔ اگر کوئی کافر تھا ایمان لے آیا، کفر سے بچ گیا تو یہ بھی کیا ہے؟ تقوی ہے۔ متوسطین کا اوامر و نواہی کی اطاعت، یعنی جو بیچ میں ہیں ان لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ کہ جن کو رب نے کرنے کا حکم دیا اس کو کریں، جن سے منع فرمایا ان سے باز رہیں۔ خواص کا ہر ایسی چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ حضرت مترجم قدسہ سرہ نے فرمایا تقوی 7 قسم ہے، یہ اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ کون بیان فرما رہے ہیں؟ مترجم سے مراد ترجمہ کرنے والا۔ تو قرآن شریف کا جو ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کنز ایمان کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت مترجم قدسہ سرہ نے فرمایا تقوی 7 قسم ہے۔ کفر سے بچنا، یہ بفضلہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حاصل ہے، جو مسلمان ہیں سب کفر سے بچے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، بد مذہبی سے بچنا۔ بد مذہبی سے بچنا یہ بھی کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو جو بھی سنی سے العقیدہ مسلمان ہیں وہ بد مذہبوں سے جو بچ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ متقی۔ تو دوسرے نمبر پہ کہ بد مذہبی سے بچنا یہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ اب جو بد مذہبوں سے نہیں بچتا ہے اس کو نہیں نصیب ہوگا۔ تقوی کی سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ کفر سے بچنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بفضلہ تعالیٰ یہ تمام مسلمان کو، ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اور جو دوسرا ہے وہ بد مذہبی سے بچنا، فرماتے ہیں یہ ہر سنی مسلمان کو نصیب ہے۔ اب جو بد مذہبوں سے نہیں بچتا ہے وہ خارج ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں بھائی، متقین سے خارج ہو جائے گا۔ کس سے؟ ہاں، اور اگر انہیں حق جان کر بد مذہبوں کو، جیسے وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، ان کو اگر وہ حق جانتا ہے، مسلمان جانتا ہے تو اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ ایک یہ ہے کہ ان کو مسلمان نہیں جانتا ہے، کافر نہیں جانتا ہے، پھر بھی ملتا ہے بد مذہبوں سے، تو یہ گناہ ہے۔ فرماتے ہیں تقوی نہیں کہا جائے گا، وہ متقی نہیں ہوگا۔ نمبر 3 بھی فرماتے ہیں کہ ہر کبیرہ سے بچنا، یعنی جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا، یہ بھی کیا ہے؟ تقوی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے صغائر سے بھی بچنا، یعنی جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے بھی بچنا۔ نمبر 5 پہ شبہات سے بچنا۔ نمبر 6 شہوات سے بچنا۔ نمبر 7 پہ غیر کی طرف التفات سے بچنا۔ یہ اخص الخواص کا منصب ہے، اور قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے، یعنی جو 7 قسمیں بیان ہوئی تقوی کی، اللہ تعالیٰ ان تمام 7 کی طرف
اپنی اس مقدس کتاب کو نازل فرما کر کے ہدایت عطا فرما دی کہ قرآن ان ساتوں باتوں کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن شریف کی تفسیر مبارک کے مطابق عمل کی مولا توفیق عطا فرما۔